السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم وہ چیز بھی لکھتے ہیں جو عمل آگے بھیجا ہے، اور اس عمل کے اثر کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت بڑے عالم علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا عمل بھی لکھتا ہے اور عمل کا اثر بھی لکھتا ہے۔ عمل کے اثر کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے، آدمی گھر سے وضو بنا کر چل کر جو آتا ہے مسجد کو، تو وہ جو چلنے کا جو اس کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نشانیاں بھی لکھتا ہے، اس کا بھی ثواب۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، آدمی کوئی ایسی چیز دنیا میں چھوڑ کر جائے، اس کے جانے کے بعد اگر لوگ اس پر عمل کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد آدمی کو دیتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سبع یجری اجرہن للعبد وہو فی قبرہ بعد موتہ، 7 چیزیں ایسی ہیں آدمی کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، من علم علما، کسی کو علم سکھا دے آدمی، وہ مر بھی گیا تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ او اجرا نہرا، یا کوئی نہر جاری کر دے، او حفر بئرا، یا پھر کوئی کنواں کھدوا دے، او بنا مسجدا، یا مسجد بنا دے، او غرس نخلا، یا کھجور کا ایک درخت لگا دے، او ورث مصحفا، یا کسی کو مصحف کا وارث بنا دے، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا ایسا بچہ چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آدمی کے مرنے کے بعد بھی جو عمل باقی رہتا ہے، جو ثواب باقی رہتا ہے، 7 چیزیں اللہ کے نبی نے کہی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز ہے اللہ کا گھر بنانا۔ آج ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 500 سال پرانا گھر ہے۔ ہماری سعادت، ہماری خوش بختی ہے، اللہ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا۔ جیسے ہم جانتے ہیں، اس کو بنانے والے بادشاہ کچھ اور تھے، جن کا عقیدہ کچھ اور تھا۔ بعد میں دوسرے بادشاہ آئے، اورنگزیب صاحب، انہوں نے اسے الحمدللہ سنی رنگ دیا، قرآن و حدیث کا رنگ دیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو آثار قدیمہ ہمارے سامنے، کہ اللہ کے گھر جو باقی ہیں، اللہ انہیں باقی رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھروں کو جنہوں نے بنایا ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر اس کا عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔